أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، ورفعنا فوقكم الطور، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا لو پکڑو، ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، ثم تولیتم من بعد ذلک پھر گئے تم لوگ اس وعدے کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین البتہ ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ ہے آیت نمبر 63 اور 64، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 ہے اور 64۔ ان دو آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک خرابی کا ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا ذکر ہے مختلف ادوار میں، اور ان کی مختلف خرابیوں کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کا دور بڑا لمبا زمانہ ہے، ہزاروں سال پر محیط ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی بنیاد پڑتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ بہت سارے، سب سے زیادہ انبیاء ان میں آئے، سب سے زیادہ لمبا دور انہوں نے گزارا۔ اب ان کی خرابیوں کا ذکر ہے، فطری چیز ہے، انسان، دنیا کا ماحول ہوتا ہے، انسان ناشکری پر جب آ جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اپنی غلط خواہشات میں پڑ جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ انسان خیر سے محروم ہو جائے۔ یہ محرومی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اب ہوا کیا، یہاں پر اللہ نے ان کی ایک خرابی کا ذکر کیا ہے۔ فرعون کے مظالم سے جب ان کو نجات ملی، نکل گئے بہت بڑی تعداد میں، وادی سینائی میں پہنچے، وہاں ان کو حکم یہ ملا کہ تم جاؤ ارض مقدسہ کو چھڑاؤ۔ بار بار یہ ذکر الگ الگ انداز میں آ رہا ہے، ارض مقدسہ کو چھڑا دو، تمہاری اصل زمین ہے، اصل تمہارا مرکز ہے، تمہارے باپ دادوں کا، انبیاء کا مسکن ہے، اس کو چھڑاؤ۔ تو چونکہ ہمت ٹوٹ گئی تھی تو پھر انہوں نے آ کے میدان تیہ کے اندر مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، ساری زندگی ہماری گزری ہے غلامی میں، فرعون کے مظالم تھے اور ان کے غلامی میں تھے، اپنی آزاد حیثیت ہماری تھی نہیں، لیکن نعمت، دینی نعمت ہو یا دنیاوی نعمت ہو، اس کے لیے ہاضمہ چاہیے، اس کے لیے چاہیے ظرف۔ پہلے آدمی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لائے کہ نعمت جب ملے تو اس نعمت کو ہضم کر لو گے، اس نعمت کی قدر کر لو گے یا نہیں۔ اب وہ تربیت تھی نہیں، کتاب میں اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ہمیشہ جب بات کی جاتی ہے پورے ماحول کو سامنے کی جاتی ہے۔ اگر مجھے اپنی ایک ذاتی چیز اللہ سے مانگنی ہے الگ مسئلہ ہے، میں کسی علاقے کا ذمہ دار ہوں،
میں بات کرتا ہوں مجھے قوم کی پوری نوعیت سامنے رکھنی پڑے گی. ملک کا حکمران ہے، اگر وہ بات کرتا ہے تو اپنی ذاتی زندگی الگ ہوتی ہے، پوری قوم رعایا، سب سے پہلے حکمرانوں سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر ایک حاکم ہے، ملک کا بڑا ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، کسی بڑے عہدے پر ہے، اس سے پہلے سب سے پہلے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے تہجد کی نماز کتنی پڑھی، تم 5 وقت کی نماز ہے، اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. قوم کا ذمہ دار بھی جب بات کرے تو پوری قوم کو، اجتماعیت کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر کا سربراہ ہے، دیکھو اس کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے، اور جو ایک بے فکر بندہ گھر کے اندر ہے اس کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے. اب انہوں نے آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، ساری زندگی ہماری غلامی میں گزری ہے، کوئی حیثیت ہماری تھی نہیں، اور فرعون کے مظالم میں تھے. اب آپ اللہ سے مطالبہ کریں کہ اللہ ہمیں کوئی قانون دے دے، کوئی شریعت دے دے، کوئی کتاب دے دے جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ بھائی اگر تمہیں کتاب مل گئی تو پھر کر لو گے اس کے مطابق، تم اس کو اس کے جو بھی کہنے لگے نہیں وہ تو بالکل ہم چلیں گے، سب کچھ کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست دعا کہ اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے، کوئی ایک مجلس کی باتیں نہیں ہوتی کہ بات کر دی اور موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لی اور اللہ نے فرمایا کوئی طور پہ آ جاؤ اور ہاتھ کے ہاتھ کتاب مل گئی. یہ بیچ میں لمبا ٹائم ہوتا ہے. انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا، اپنی خواہش رکھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت پر اللہ سے مطالبہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہمارے پاس آ جاؤ کوہ طور پہ، طور پہاڑ ہے نا مصر میں، کوہ طور پر آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں کتاب دے دیں گے. پہلے 30 دن کا وعدہ کیے، پیچھے گزرا ہے، اور پھر اس کو 10 دن اور بڑھا دیے، کہنے لگے 40 دن. 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، وہاں رہے 40 دن، اور 40 دن کے دوران ظاہر بات ہے تربیت بھی ہوتی رہی، کتاب ملے گی کیا ہوگا. اطلاع آئی وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو ملی کہ پیچھے تو انہوں نے بچڑا بنا کے انہوں نے پوجا شروع کر دی. اب پوری قوم نے نہیں کیا بچڑا بنا کے، دیکھیں قوم میں سب اچھے برے سب ہوتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے اکثریت اکثر خراب لوگوں کی ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو سنجیدہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور غیر ذمہ دار لوگ اور فضول ٹائپ کے لوگ بہت زیادہ ملیں گے آپ کو. ٹائم ضائع کرنے والے، فضولیات کرنے والے وہ آپ کو زیادہ ملیں گے. پتہ لگا کہ پیچھے انہوں نے بچڑا بنا کر کے اس کی پوجا شروع کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مل گئی، کتاب لے کر اپنی قوم کے پاس آ گئے. سب سے پہلے تو اس معاملے کو نمٹاتے رہے، بچڑے کی عبادت شروع کر دی. اپنے بھائی کو ڈانٹا جن کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے، ان سے بڑا سخت جھگڑا ہوا. پھر اس کے بعد جب پتہ لگا کہ ان کا قصور نہیں ہے، پھر قوم کو سامری کو پکڑا جس نے یہ حرکت کرائی تھی، اور سامری کو پکڑنے کے بعد پھر یہ سارا بچڑے کو یہ معاملہ ختم کرنے میں بہت ٹائم لگا. جب یہ معاملہ ختم ہوا، کتاب اپنی قوم کے سامنے پیش کی کہ دیکھیں کتاب لینے کے لیے آپ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، میں کتاب لینے کے لیے گیا تھا، یہ کتاب آ گئی آپ کے پاس، لو اس کو عبادت کو. انہوں نے کتاب لی. اب یہ ایک دم نہیں بولا، جب انہوں نے کتاب لی، پڑھنا شروع کیا، دیکھا انہی کی زبان میں، جو ان کی زبان تھی اسی میں کتاب اتری تھی. اب انہوں نے کتاب کو پڑھا، دیکھا احکامات ہے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے اللہ منع فرماتے ہیں. یہ چیز اب دیکھی تو ان کی ہمتیں تو بالکل پست ہو گئی تھی نا. دیکھیں ہم جیسے ہماری عملی قوت بہت مفلوج ہے قوم کی، دوسری کتاب تو بڑی مشکل لگ رہی ہے، اس میں تو احکامات ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں منع، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ سمجھاتے رہے بار بار، زمانہ کافی ٹائم گزرا کہ دیکھیے اللہ کی کتاب ہے، نئی آئی ہے، تم نے ایک ایسے وقت میں پوری زندگی ماحول میں گزاری ہے، ٹائم لگتا ہے ذہن بدلنے میں، سوچ بدلنے میں، ہمت پیدا ہونے میں، یہ ٹائم لگتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ بیٹھو گے، مناسبت پیدا ہوگی، شروع میں مشکل لگے گا، پھر آہستہ آہستہ بڑھے گا سلسلہ، پھر مناسبت پیدا ہوگی.
ہمارا سلسلہ چلتا رہا، موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے کہ لیکن موسیٰ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے سے درخواست کرے کہ اس پہ کوئی نرمی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، 70 بندے ان کے گئے، انہوں نے اپنے 70 نمائندے مقرر کیے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ اس کتاب میں آسانی پیدا فرما دے، ہمارے لیے بھی مشکل لگ رہی ہے۔ حکم آیا کہ آواز آئی باقاعدہ، دیکھیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے لو، پکڑو اور اس پر عمل کرو آہستہ آہستہ۔ اب انہوں نے کہا جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تو ہم تو وہ نہیں کریں گے۔ بجلی نے پکڑا، سارے کے سارے مر گئے، 70 کے 70 بندوں پہ بجلی گری، وہاں سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو درخواست کرتے رہے، اے اللہ یہ تو بہت ڈھیٹ قوم ہے، اور اس طریقے سے اگر یہ ہوگا تو میرے لیے اور بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، یہ تو پوری قوم فتنہ۔ ظاہر بات ہے ایک نبی بھی ایک لوگوں میں زندگی گزارتا ہے نا، آپ کے آس پاس کا ماحول جو ہوتا ہے اسی میں انسان زندگی، کہنے لگے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ نے پھر ان سب کو زندگی دی، قوم کے پاس آ گئے، قوم کے پاس آنے کے بعد انہوں نے رپورٹ کیا دی، ہاں بھائی ہم گئے تھے اور ہم نے اللہ کی آواز بھی سنی، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جتنا تم عمل کر سکتے ہو کرو، جو تم نہیں کر سکتے ہو مت کرو۔ مطلب بات کو الٹا کر کے پیش کر دیا، صحیح طریقے سے نہیں۔ یہ سلسلہ بھی چلتا رہا، چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ اللہ نے کوہ طور کو ان کے سروں پہ اٹھا لیا۔ کوہ طور پہاڑ کو اللہ نے ان کے سروں پہ اٹھا دیا۔ چھت ہمارے سروں پر ہے نا، اوپر ہمارے سر کے اوپر چھت ہے، اسی طریقے سے اللہ نے کوہ طور پہاڑ کو کسی وقت ان کے سروں پہ اٹھا لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تم نے خود مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اس پر عمل کرو، نہیں تو یہ پہاڑ تمہارے سروں پہ گرے گا۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی کہ نہیں 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 ہم کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا پہاڑ کو، پھر اپنی روش۔ بہت مشکل ہوتے ہیں بدلنا، بہت عادتیں بہت مشکل سے بدلتی ہیں۔ اس خرابی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، فرمایا اور اس وقت کو یاد کیجئے، اذ اخذنا میثاقکم، جب ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا، لو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تھامو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے اس کو یاد کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ کوہ طور کو اللہ نے ہٹا دیا، زندگی معمول پر آ گئی، پھر اپنی روش پر واپس آ گئے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر گئے تم اب اس کے بعد اپنے وعدے سے دوبارہ مکر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ دیکھیں اللہ کے فضل سے دنیا چلتی اور اللہ تعالیٰ وقت دیتے، ورنہ بظاہر ہم دیکھیں جو اس وقت دنیا میں ہو رہے، اگر اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آ جائے تو ایک بندہ بھی نہیں بچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک ٹائم رکھا ہے، ایک وقت رکھا ہے، موقع بھی دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے دیکھو، فرمایا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو تمہیں نقصان ہو جاتا۔ یہ 2 آیتوں کی تفسیر ہو گئی۔